سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ سيقول المخلفون، ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم الى مغانم، جب تم چلو گے غنیمت حاصل کرنے کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم ان غنیمتوں کو لے سکو، ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑو ہم بھی تمہارے پیچھے آتے ہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بدل ڈالیں اللہ کے کلام کو، قل لن تتبعونا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہرگز تم ہمارے پیچھے مت آؤ، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح تمہارے بارے میں کہہ چکے ہیں اللہ پاک پہلے ہی، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، سو ان قریب یہ لوگ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بات کو سمجھتے نہیں مگر بہت تھوڑے۔ صلح حدیبیہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، جس کا تذکرہ گزشتہ دروس سے مسلسل آ رہا ہے۔ قبائل کے بہت سارے لوگ تو منافق تھے جنہوں نے جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو اپنی ہلاکت سمجھا۔ ان میں کچھ بعد میں توبہ طائب بھی ہو گئے، کچھ واقعی معذور تھے، عذر والے تھے، وہ بھی ساتھ نہ جا سکے۔ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں پہنچے، حالات اللہ نے بدلے، اس کے نتیجے میں صلح ہوئی، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین عزت کے ساتھ واپس آئے۔ اللہ پاک نے اس صلح کو ہی فتح مبین قرار دیا، اور اس صلح کے بعد سب سے بڑی اور کامیاب ترین مہم جو ہوئی فوری بعد ہی، یعنی 6 میں یہ صلح ہوئی، سن 6 ہجری میں، اور سن 7 ہجری میں ہی اللہ پاک نے خیبر کو فتح کروا دیا۔ خیبر جو یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، معاشی اعتبار سے ایک اچھا مضبوط علاقہ تھا، اس علاقے پر قبضہ ہوا
اسلامی ریاست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں سے کثیر تعداد میں مال غنیمت، کھجوروں کے ڈھیر، سونے چاندی کے ذخائر اور بہت کچھ ملا۔ صلح حدیبیہ ایک مشکل سفر تھا اور یہ سفر ایک آسان سفر تھا۔ ادھر ہلاکت اور موت نظر آ رہی تھی، ادھر مال غنیمت نظر آ رہے تھے۔ وہاں جانے کے لیے تو یہ لوگ تیار نہیں تھے، آ کے عذر کرنے لگے، جی یہ مسئلہ تھا، جی یہ مسئلہ تھا، جی یہ مسئلہ تھا، جی اس لیے نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر خیبر کے لیے رخت سفر باندھ رہے تھے تو یہ سارے تیار تھے کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا تھا کہ خیبر میں بھی وہی لوگ جائیں گے ساتھ جو حدیبیہ میں گئے تھے، جنہوں نے مارے کھائی یا جنہوں نے مشقتیں جھیلی یا جو آزمائش کی چکی میں سے گزرے۔ اب انعامات بھی انہی کا حق ہے، یہ نہیں کہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھان پین نو باندھی دے تون پنان نو ریچ، کہ مزے کوئی اور کرے اور مشقتیں اور تکلیفیں کوئی اور برداشت کرے، یہ ایسا نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو حدیبیہ میں گئے تھے وہی خیبر میں بھی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہ شریعت کے اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ جو مشقت برداشت کرتا ہے عزت بھی اسی کو دی جاتی، جیسا کہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو اذان دے اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اذان ایک مشقت ہے، ظاہر ہے اس میں پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، جب کوئی مسجد میں نہیں ہوتا اس وقت آ کے اذان دینی ہوتی ہے۔ اقامت ایک اعزاز ہے، سارے لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اقامت کہنا، تو جس نے مشقت اٹھائی، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عزت کا حقدار بھی اب وہی ہے، یہ نہیں کہ مشقت وہ اٹھا جائے اور اقامت عزت والی چیز کوئی اور لے جائے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشقت جن صحابہ نے اٹھائی، جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس آزمائش کے سفر میں آپ کا ساتھ دیا، اب غنیمت ملنے کی جگہ پہ بھی وہی صحابہ آپ کے ساتھ جائے گے۔ لیکن جب آپ نے اعلان کیا تو یہ لوگ بھی اٹھ کے کہنے لگے جی ہمیں بھی لے چلیں۔ اللہ پاک نے ان کی اسی بات کو پہلے سے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کہ یہ بھی کہیں گے ہمیں بھی لے چلیں، لیکن آپ نے ان کو روک دینا ہے، آپ نے ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا۔ فرمایا سیقول لک المخلفون، سیقول المخلفون، ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها، جب آپ چلیں گے مال غنیمت کی طرف کہ اس کو لے لیں۔ چونکہ خیبر کا سفر بظاہر حالات نظر آ رہے تھے کہ مشکل نہیں ہے، بڑی جنگ نہیں ہوگی، مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، خیبر کے یہودی ٹک نہیں سکیں گے اور جلدی فتح ہوگی اور نتیجے میں مال غنیمت کثیر ملے گا۔ اس لیے نظر آ رہا تھا کہ یہ صرف غنیمت حاصل کرنے جا رہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی چھوڑو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں، یعنی ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی آپ کے پیچھے آئیں۔ تو آپ فرمائے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ پاک فرماتے یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر غور کریں، یہ ایک غور طلب جملہ ہے۔
اور اس کے بعد اگلا جملہ کار ہے، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، تمہیں کوئی اجازت نہیں، قطعاً تم ہمارے پیچھے یا ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، ایسے ہی اللہ پاک تمہارے بارے میں فرما چکا ہے پہلے۔ اب یہ دو لفظ آئے ہیں، ایک کلام اللہ، ایک قال اللہ۔ اللہ کا کلام بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا کلام کیا ہے کہ اللہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے ساتھ۔ اب یہ دو لفظ ان پہ اگر غور کریں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی یہ حکم کہیں موجود ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ساتھ نہیں آئیں گے۔ حدیبیہ کے اندر جو گئے وہی خیبر میں جائیں گے، یہ کلام اللہ ہے، لیکن قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا۔ قرآن کریم کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو حدیبیہ میں جائیں گے وہی خیبر میں جائیں گے، یا اللہ پاک نے جس میں یہ کہا ہو کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، یہ کہیں نہیں ملتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام صرف قرآن کریم نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ جیسے بعض لوگ آج کہہ دیتے ہیں جہالت کی بنیاد پر کہ جی ہم صرف قرآن کا اتباع کریں گے، حدیث قابل اعتماد نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ احادیث بھی انہی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے اور قرآن کریم بھی انہی ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن کریم کون سا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، یہ بھی تو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اگلی امت اور سینہ بسینہ اگلی نسل تک چلا آ رہا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کرنے والی بھی ایک جماعت حق ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو بدلنا چاہا، اس میں تحریف کرنی چاہی، تو اس جماعت حقہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے۔ جس طرح اس جماعت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اسی طرح احادیث کی حفاظت کرنے والی بھی ایک جماعت ہے، جس نے صحیح احادیث، موضوع احادیث، حسن احادیث، ضعیف احادیث ان کو الگ الگ چھانٹ کے بتا دیا، یہ قابل اعتماد ہیں، یہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ تو جس طرح احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں، انہی ذرائع اور انہی واسطوں سے قرآن کریم بھی ہم تک پہنچا ہے۔ اگر قرآن کریم قابل اعتماد ہے تو پھر احادیث قابل اعتماد کیوں نہیں؟ اور اگر ان ذرائع اور واسطوں کے اس کو کمزور کہہ کر یا ان کو ناقابل اعتماد کہہ کے نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ احادیث قابل اعتماد نہیں، تو پھر قرآن کریم کیسے قابل اعتماد ہے؟ واسطے اور ذرائع تو وہی ہیں۔ اسی طرح سینہ بسینہ یہ بھی آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی، علماء نے لکھا ہے وحی کی دو قسمیں، ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوب، یہ قرآن کریم ہے۔ ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب، وہ احادیث مبارکہ ہے۔ یہ ایک دو ٹوک اور حقیقت اور اٹل بات ہے کہ جتنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے وہ بھی سب کا سب اللہ کا کلام ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ میرا محبوب اللہ فرماتے وہ جب بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہی بولتا ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ کی کہی ہوئی بات اللہ ہی کی بات ہے، وہ اگرچہ اس میں زبان مبارک، اس میں الفاظ وہ آپ کے استعمال ہوتے ہیں۔
فرق صرف اتنا ہے، قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن احادیث مبارکہ میں مضمون اللہ کی طرف سے، الفاظ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی وحی ہونے میں دونوں میں کوئی شک نہیں، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث مبارک بھی وحی ہے۔ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ کلام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے ذریعے حکم دیا، وہی غیر مطلوب کے ذریعے حکم دیا کہ یہ لوگ ساتھ نہیں جائیں گے، یہ حدیبیہ میں وہی جائیں، وہ خیبر میں وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے۔ یہ ہے کلام اللہ، اور فرمایا اس کلام اللہ کو یہ لوگ بدلنا چاہتے ہیں کہ اب حدیبیہ میں تو گئے نہیں تو چلو اب خیبر میں ہمیں لے جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے آپ ان کو کہہ دو کہ تم بالکل نہیں جا سکتے، اللہ کا فرمان یہی ہے، یہ بات اللہ کہہ چکے ہیں، اور کہاں کہی؟ یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جو وحی غیر مطلوب ہے۔ فرمایا جب یہ بات ان کے سامنے آئے گی کہ بھئی تم نہیں جاؤ گے، صرف حدیبیہ والے جائیں گے، تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ بل تحسدوننا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کہنے لگے کہ تم ہمیں ساتھ اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ تم ہم سے سڑتے ہو، تم ہم سے جلتے ہو، تمہیں یہ ہے کہ یہ ساتھ جائیں گے ان کو بھی غنیمت مل جائے گی، ان کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں دوستو، حسد یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے امتیوں کو کہ اللہ کے بندو حسد نہ کیا کرو، کسی کی نعمت دیکھ کر اس سے جلنا، کسی کے پاس مال ہے اس کی وجہ سے اس سے جلنا، کسی کے پاس حسن ہے اس کی وجہ سے اس سے جلنا، کسی کے پاس کوئی اور صلاحیت ہے، علم ہے، اس کے پاس جو ہے آواز اچھی ہے یا کوئی بھی ایسی نعمت ہے، اس کو دیکھ کے اس سے جلنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ دل میں خیال آ جائے کہ یار مجھے تو یہ نعمت ملی نہیں، اس کے پاس بھی نہ رہے، اس سے بھی چھن جائے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو نعمت دی ہے مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ مجھے نہیں ملی اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد میں ہوتا کیا ہے؟ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا حقدار میں تھا، اللہ نے اس کو کیوں دے دی۔ یہ اعتراض کس پہ بنتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات پہ بنتا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، اچھا مکان ہے، اچھی سواری ہے، اس کو دیکھ کے بندہ کہے یار مینوں کیوں نہیں ملی، اینوں کیوں مل گئی، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ نے غلط تقسیم کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے فرمایا کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی حسد جائز نہیں، چاہے جائے کہ صحابہ کرام اور وہ صحابہ جو حدیبیہ والے، عظمتوں والے، شانوں والے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ صحابہ حسد کریں گے، لیکن یہ منافق لوگ اور یہ پیچھے رہ جانے والے یہ صحابہ سے کہنے لگے تم ہمیں حدیبیہ خیبر میں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ حدیبیہ والے تو صاف دل کے مالک ہیں، یہ حسد نہیں کر رہے، بلکہ لا یفقہون الا قلیلا، یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں، یہ دین کی سمجھ بوجھ سے خالی لوگ ہیں۔ لا یفقہون، یہ بات کو سمجھ نہیں رہے، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ ان میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی اور واپس آئے، باقی سب لا سمجھ ہی رہے۔
نہ سمجھ ہی رہے۔ دین کی سمجھ بوجھ میرے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس کو، فرمایا اللہم فقہنی فی الدین، اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور دوسری جگہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے، جس کا اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ دین کی سمجھ بوجھ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ایسی مجالس محافل اختیار کرنی چاہیے جہاں دین کی سمجھ حاصل ہو، علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، بزرگان دین کے پاس۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن 40 دن کے لیے دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ فقاہت فی الدین یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک یہ اسی کو نصیب فرماتے ہیں جو اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو لوگ متخلف ہیں، پیچھے رہ جانے والے، جن میں سے اکثریت منافقوں کی ہے، یہ دین کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام تو اس الزام اور اعتراض سے بری ہے، حقیقت میں یہی ناسمجھ لوگ ہیں۔ تو بہرحال خیبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کو ساتھ لے کر گئے جو صحابہ حدیبیہ کے اندر ساتھ تھے۔ جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، آپ ان لوگوں کو خیبر میں بھی ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب اس میں کچھ مخلص ایمان والے بھی تھے، ان کو تھوڑی سی ایک شاک لگا کہ جی ہمیں کیوں نہیں لے کے جایا جا رہا، ہمارا کیا گناہ ہے، ہم توبہ بھی کر چکے ہیں، معافی بھی مانگ چکے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں لے جایا جا رہا۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے اگلی آیات میں اگلے سفروں کو بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔